السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اس درمیان میں گزرنے والے زمانے میں کتنے لوگ اہل توحید تھے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ان میں سے ایک زید بن عمرو بھی تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ زید بتوں کی عبادت سے سخت متنفر تھے اور ان کی عیب جوئی کرتے تھے، اس لیے ان کے چچا خطاب نے مکہ کے گنڈوں کو ان کے خلاف بھڑکا دیا جو ہر وقت ان کے در پہ رہتے تھے۔ ایک دن اہل مکہ اپنے بت کے پاس جمع ہوئے۔ وہ ہر سال اس کے پاس ایک دن میلہ لگاتے تھے جس میں وہ اس کے نام پر جانور ذبح کرتے، اس کا طواف کرتے اور اس کی عبادت کرتے۔ اس میلے میں قریش کے 4 آدمیوں نے لگ ہو کر ایک میٹنگ کی، ایک دوسرے سے سچ بولنے اور رازداری پر قائم رہنے کا عہد لیا۔ یہ 4 آدمی تھے: ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حجش، عثمان بن حویرث اور چوتھے زید تھے۔ یہ آپس میں کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کسی مذہب کی پابند نہیں، انہوں نے دین ابراہیمی چھوڑ دیا ہے اور بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں۔ آؤ مل کر دین حق کی تلاش کریں۔ اس میٹنگ کے بعد سب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور دین حق کی تلاش میں مختلف ملکوں میں جانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل نے تو عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اہل کتاب سے علم پڑھ کر انجیل کی اتباع کو اپنا معمول بنا لیا۔ عبداللہ بن حجش شک کی دلدل میں پھنسا رہا، بعد میں اسلام قبول کیا اور اپنی بیوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا اور وہاں عیسائیت کی حالت میں فوت ہوا۔ اس کی بیوی ام حبیبہ علیہ السلام اسلام پر ثابت قدم رہیں اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر ام المومنین کا اعزاز حاصل کیا۔ عثمان بن حویرث ملک شام میں روم کے بادشاہ قیصر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسائی دین قبول کر لیا۔ اس پر بادشاہ نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی، اس کو اپنا مصاحب بنا لیا۔ رہے زید بن عمر تو وہ پہلے کی طرح یہودیت اور عیسائیت سے کنارہ کش رہے، اپنی قوم سے الگ ہو کر بت پرستی، بتوں کے نام پر ذبح کیے جانوروں کو چھوڑ دیا۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے زید بن عمر کو دیکھا ہے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کعبے سے پیٹھ لگا کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، اے گروہ قریش، اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے سوا تم میں سے کوئی شخص بھی دین ابراہیم پر ثابت قدم نہیں رہا۔ پھر کہا، الہی اگر مجھے معلوم ہوتا کس طریقے سے تیری عبادت تجھے زیادہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری بات کرتا، مگر مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر اپنی ہتھیلی پر پیشانی رکھ کر سجدہ کیا۔ ایک دن ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا زاد بھائی حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم زید بن عمر کے لیے مغفرت کی دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ قیامت کے دن اکیلا ایک امت کے قائم مقام اٹھے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔